الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تقدیر اور اس کے متعلقات کے متعلق 5 حدیث پاک۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل یوم میثاق میں، یوم میثاق عالم ارواح میں انبیاء سے جو ہے اور لوگوں سے میثاق لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، میثاق معاہدے کو کہتے ہیں۔ یوم میثاق میں تمام مخلوق کو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا کیا اور سب کو گویائی کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی۔ پھر ان کو خطاب کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی الستو بربکم۔ سب نے جواب دیا بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ سب نے کہا تو قالوا بلا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں تمہارے اس اقرار پر 7 آسمان اور 7 زمین کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تمہارے اقرار کا گواہ کرتا ہوں۔ کبھی تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو تیرے رب ہونے کا علم نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود اور قابل پرستش نہیں ہے، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے۔ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرنا۔ میں ان قریب تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے، یعنی عالم ارواح میں یہ عہد ہوا تھا اور پیغمبر آئیں گے تو وہ آپ کو یاد دلائیں گے۔ اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا، یعنی کتابیں بھی جو ہیں بھی۔ تمام ارواح نے یہ سن کر کہا اے ہمارے رب عز و جل، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ تمام لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے سب لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے تو بعض کو غنی اور مالدار دیکھا اور بعض کو فقیر اور تنگ دست دیکھا، بعض کو خوبصورت اور بعض کو بدصورت پایا۔ یہ تفاوت دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی عز و جل تو نے سب کو یکساں کیوں پیدا نہ کیا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہی لوگوں میں انبیاء علیہم السلام کو روشن چراغوں کی طرح چمکتا ہوا دیکھا۔ جو ان لوگوں میں انبیاء تھے وہ روشن تھے، وہ چمک رہے تھے۔ بعض بدصورت تھے اعمال کی وجہ سے، بعض خوبصورت تھے اچھے اعمال کی وجہ سے، بعض فقیر تھے اور بعض امیر تھے۔ یہ جو ہے سارا کچھ تو یہ جو فرمایا گیا کہ میں نے اس لیے تاکہ میرا شکریہ ادا کرے۔ یہ یاد رکھو بزرگان دین فرماتے ہیں امیر کا یہ دنیا امیر کے لیے بھی امتحان ہے اور غریب کے لیے بھی امتحان۔ امیر کے شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے اور غریب کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دونوں جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جس نے بھی جو ہے اگر غریب نے صبر کیا جیت گیا، اگر امیر نے شکر کیا جیت گیا۔ اگر اس نے شکر نہیں کیا اور اس نے صبر نہیں کیا دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اللہ عز و جل نے فقیری اور جو ہے امیری اور یہ حسن اور یہ بدصورتی اور یہ سارا کچھ جو پیدا کیا یہ شکریہ کے طور پہ کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں یا صبر کرے یا شکر کرے۔ آگے اللہ عز و جل سے ملنا ہے۔ اللہ عز و قیامت کے دن پھر کوئی بدصورتی اور خوبصورتی اور کوئی امیری اور غریبی نہیں ہوگی، سب جو ہیں برابر ہوں گے۔ جس کے حسن اعمال ہو، حسن اعمال وہ جیت گیا، اور جب اعمال اچھے نہیں ہیں تو بندہ پھنس گیا۔ انبیاء جو ہیں ہمیشہ ہی روشن چراغ ہیں کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں اصحاب صدیقین، اس کے بعد اولیاء اللہ کہ اللہ عز و جل نے ازل سے ان کو عظمت اور وقار عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی سوال کر سکتے؟